ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے کچھ حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں کچھ پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کے نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کے گراہک بازار میں آ رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہیں۔ بازار میں تاجروں کا گراہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گراہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئی۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسن و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گراہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گراہکوں کے جوتوں کی مرمت کی اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہو، اس لیے یہ صرف 2 سکے کما کر ہی چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس پر پڑی اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے جب کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ یہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب سلطان تیسرے دن بازار میں آیا تو پھر وہی چیزیں دہرائی گئیں، تو اب سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس روٹی والے کے پاس گئے اور کہنے لگے، مجھے 2 روٹیاں دو۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھوں میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹیاں خرید کر واپس گھر کیوں چلا جاتا ہے؟ حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گراہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گراہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے؟ تندور والے نے کہا کہ اے بھائی، مجھے کیا معلوم، یہ نوجوان تو مجھے دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں، تمہارے گراہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب 4تھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں داخل ہوا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گراہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور اب سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا، جہاں ایک چھوٹی سی
جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سارا سامان رکھ کر جو جھوپڑی کے ساتھ درخت کے سامنے رکھ کر اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھوپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آوازیں سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو سلطان نے جھوپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگے کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر 4 روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے جھوپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھوپڑی میں لیٹے ہوئے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے۔ ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلانے لگا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلا دیا تو بچے ہوئے کچھ ٹکڑے خود کھانے لگے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی گئی تھی۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلام کر کے جھوپڑی کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو ایک تاجر سمجھا اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھونٹ پانی کے پیتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے چند سوالوں کے جواب تم سے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کا جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم دن میں صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا زیادہ اس سے کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم صرف 2 سونے کے سکے کما کر اپنے گراہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر نوجوان نے سلطان سے کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں نے بھی 2 روٹیاں اس تندور والے کے پاس سے خریدی تھی جس سے تم نے خریدی تھی، آؤ بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا بتاؤ کہ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن سے ہی سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا اور دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا پلایا، اب وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے قاریوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میرے اماں ابا کہتے کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کام کروں کہ میرے کام کا نام ہمارے سلطان معظم تک پہنچ جائے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دیں۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے یہ الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔
امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کی یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں اور یقین جانے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مشغول ہوا کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسا سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا، اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کے بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چل جائے اور اگر وہ تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دیں تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک اس گناہگار آنکھوں سے میں نے اپنے سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نائب سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑا اور اٹھایا اور کہا کہ دیر سے ہی صحیح، لیکن تیرا خواب تھا آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا۔ نوجوان نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی، اور اس طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ تھا ماں باپ کی خدمت کا انعام۔